بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی کے چرچے تو ہم واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں خوب سنتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلانے کا، دعوت دینے کا جو سلیقہ آنے والی امتوں کو سکھایا، قرآن میں اس کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح اپنی تبلیغ کے لیے موقع نکالا، اس میں ہم کو حکمت تبلیغ کا ایک اہم سبق ملتا ہے۔ دو آدمی اپنا خواب بیان کرتے ہیں اور اپنی عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ جواب میں یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعبیر تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، مگر پہلے یہ سن لو کہ اس علم کا ماخذ کیا ہے، سورس آف نالج کیا ہے۔ اس طرح ان دو عقیدت مندوں کی بات میں سے اپنی بات کہنے کا موقع نکال کر ان کے سامنے دین پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فی الواقع کسی شخص کے دل میں اگر تبلیغ حق کی دھن سمائی ہوئی ہو اور وہ حکمت بھی رکھتا ہو تو مواقع پر مواقع آتے ہیں اور وہ کبھی محسوس نہیں کرتا کہ یہ موقع ہے اپنی بات کہنے کا، مگر وہ جسے دھن لگی ہوئی ہوتی ہے وہ موقع کی تاک میں لگا رہتا ہے اور اسے پاتے ہی اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ البتہ بہت فرق ہے حکیم کی موقع شناسی میں اور اس نادان مبلغ کی بھونڈی تبلیغ میں جو موقع و محل کا لحاظ کیے بغیر لوگوں کے کانوں میں زبردستی اپنی دعوت ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر لچر پن اور جھگڑالو پن سے انہیں الٹا متنفر کر کے چھوڑتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دعوت دین پیش کرنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹتے ہی دین کے تفصیلی اصول اور ضوابط پیش کرنے شروع نہیں کر دیتے، بلکہ ان کے سامنے دین کے اس نقطہ آغاز کو پیش کرتے ہیں جہاں سے اہل حق کا راستہ اہل باطل کے راستے سے جدا ہو جاتا ہے، یعنی توحید اور شرک کا فرق۔ پھر اس فرق کو وہ ایسے معقول طریقے سے واضح کرتے ہیں کہ عام عقل رکھنے والا شخص بھی اسے محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خصوصیت کے ساتھ جو لوگ اس وقت ان کے مخاطب تھے، ان کے دل و دماغ میں تو تیر کی طرح یہ بات اتر گئی ہوگی، کیونکہ وہ نوکر پیشہ غلام تھے اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو خوب محسوس کر سکتے تھے کہ ایک آقا کا غلام ہونا بہتر ہے یا بہت سے آقاؤں کا اور سارے جہاں کی آقا کی بندگی بہتر ہے یا بندوں کی بندگی۔ پھر وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ اپنا دین چھوڑ دو، میرے دین میں آ جاؤ، بلکہ ایک عجیب انداز میں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے اپنے سوا ہم کو کسی کا بندہ نہیں بنایا، مگر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے اور خواہ مخواہ خود اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر نئے رب بناتے ہیں اور ان کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنے مخاطبوں کے دین پر بھی تنقید کرتے ہیں، مگر نہایت معقولیت کے ساتھ اور دل آزاری کے ہر شائبے کے بغیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ تصویر لوگوں تک آپ بھی پہنچائیے۔ اب مجھے یاسر صدیقی کو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔